ایک طوائف کا خط، کرشن چندر کی تحریر ہے، پنڈت جواہر لال نہرو اور قائد اعظم جناح کے نام ایک طوائف کا خط۔ لکھتی ہیں، مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے آپ کو کسی طوائف کا خط نہ ملا ہوگا۔ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آج تک آپ نے میری اور اس قماش کی دوسری عورتوں کی صورت بھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ خط لکھنا کس قدر معیوب ہے، اور وہ بھی ایسا کھلا خط۔ مگر کیا کروں، حالات کچھ ایسے ہیں، اور ان دونوں لڑکیوں کا تقاضا اتنا شدید ہے کہ میں یہ خط لکھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ خط میں نہیں لکھ رہی، یہ خط مجھ سے بیلا اور بطول لکھوا رہی ہیں۔ میں صدق دل سے معافی چاہتی ہوں اگر میرے خط میں کوئی فقرہ آپ کو ناگوار گزرے، اسے میری مجبوری پر محمول کیجیے گا۔ بیلا اور بطول مجھ سے یہ خط کیوں لکھوا رہی ہیں؟ یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں اور ان کا تقاضا اس قدر شدید کیوں ہے؟ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو اپنے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو اپنی گھناؤنی زندگی کی تاریخ سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں کب اور کن حالات میں طوائف بنی۔ میں کسی شریفانہ جذبے کا سہارا لے کر آپ سے کسی جھوٹے رحم کی درخواست کرنے نہیں آئی ہوں۔ میں آپ کے درد مند دل کو پہچان کر اپنی صفائی میں جھوٹا افسانہ محبت نہیں گڑھنا چاہتی۔ اس خط کے لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو طوائفیت کے اسرار و رموز سے آگاہ کروں۔ مجھے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا، میں صرف اپنے متعلق چند ایسی باتیں بتانا چاہتی ہوں جن کا آگے چل کر بیلا اور بطول کی زندگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ لوگ کئی بار بمبئی آئے ہوں گے۔ جناح صاحب نے تو بمبئی کو بہت دیکھا ہے، مگر آپ نے ہمارا بازار کاہے کو دیکھا ہوگا؟ جس بازار میں میں رہتی ہوں وہ فارس روڈ کہلاتا ہے۔ فارس روڈ گرانٹ روڈ اور مدن پورہ کے بیچ میں واقع ہے۔ گرانٹ روڈ کے اس پار لیمنگٹن روڈ اور چوپاٹی، مرین ڈرائیو اور فورٹ کے علاقے ہیں جہاں بمبئی کے شرفا رہتے ہیں۔ مدن پورہ میں اس طرف غریبوں کی بستی ہے۔ فارس روڈ ان دونوں کے بیچ میں ہے تاکہ امیر اور غریب اس سے یکساں مستفید ہو سکیں۔ گو فارس روڈ پھر بھی مدن پورہ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ ناداری میں اور طوائفیت میں ہمیشہ بہت کم فاصلہ رہتا ہے۔ یہ بازار بہت خوبصورت نہیں ہے، اس کے مکین بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اس کے بیچوں بیچ ٹرام کی گڑگڑاہٹ شب و روز جاری رہتی ہے، جہاں بھر کے آوارہ کتے اور لونڈے و بیکار اور جرائم پیشہ مخلوق اس کی گلیوں کا طواف کرتی نظر آتی ہے۔ لنگڑے، لولے، اوباش، آتش کو سوزاک کے مارے ہوئے، کانے، لنجے، کوکین باز اور جیب کترے اس بازار میں سینہ تان کر چلتے ہیں۔ غلیظ ہوٹل، لکڑیوں اور کوئلوں کے افسردہ گودام، پیشہ ور دلال اور ننگی تصویروں کے دکاندار، لنگوٹے کس کر گالیاں بکنے والے پہلوان، ہماری سماجی زندگی کا سارا کوڑا کرکٹ آپ کو فارس روڈ پر ملتا ہے۔ ظاہر ہے آپ یہاں کیوں آئیں گے؟ کوئی شریف آدمی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ شریف آدمی جتنے ہیں وہ گرانٹ روڈ کے اس پار رہتے ہیں، اور جو بہت ہی شریف ہیں وہ ملبار ہلز پر قیام کرتے ہیں۔ میں ایک بار جناح صاحب کی کوٹھی کے سامنے سے گزری تھی اور وہاں میں نے جھک کر سلام بھی کیا تھا۔ بطول بھی میرے ساتھ تھی۔ بطول کو آپ سے جناح صاحب جس قدر عقیدت ہے اس کو میں کبھی ٹھیک طرح سے بیان نہ کر سکوں گی۔ خدا اور رسول کے بعد دنیا میں اگر وہ کسی کو چاہتی ہو تو صرف وہ آپ ہیں۔ اس نے آپ کی تصویر لاکٹ میں لگا کر اپنے سینے سے لگا رکھی ہے، کسی بری نیت سے نہیں۔ بطول کی عمر ابھی 11 برس کی ہے، چھوٹی سی لڑکی ہی تو ہے وہ۔ گفارس روڈ والے ابھی سے اس کے متعلق برے برے ارادے کر رہے ہیں، مگر خیر وہ کبھی پھر آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ ہے فارس روڈ جہاں میں رہتی ہوں۔ فارس روڈ کے مغربی سرے پر جہاں چینی حجام کی دکان ہے، اس کے قریب ایک اندھیری گلی کے موڑ پر میری دکان ہے۔ لوگ تو اسے دکان نہیں کہتے، مگر خیر آپ دانا ہیں، آپ سے کیا چھپاؤں گی۔ یہی کہوں گی کہ وہاں پر میری دکان ہے، اور وہاں پر میں اس طرح بیوپار کرتی ہوں جس طرح بنیا، سبزی والا، پھل والا، ہوٹل والا، موٹر والا، سینما والا، کپڑے والا یا کوئی اور دکاندار بیوپار کرتا ہے۔ اور ہر بیوپار میں گاہک کو خوش کرنے کے علاوہ اپنے فائدے کی بھی سوچتا ہے۔ میرا بیوپار بھی اسی طرح کا ہے۔
فرق صرف اتنا ہے کہ میں بلیک مارکیٹ نہیں کرتی اور مجھ میں اور دوسرے بیوپاریوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دکان اچھی جگہ پر واقع نہیں ہے، یہاں رات تو کجا دن میں بھی لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اس اندھیری گلی میں لوگ اپنی جیبیں خالی کر کے جاتے ہیں، شراب پی کر جاتے ہیں، جہاں بھر کی گالیاں بکتے ہیں۔ یہاں بات بات پر چھرا زنی ہوتی ہے، دو ایک خون دوسرے تیسرے روز ہوتے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر وقت جان ضیق میں رہتی ہے۔ ضیق کے معنی ہوتے ہیں مشکل، تنگی، گھٹن، پریشانی۔ غرض یہ کہ ہر وقت جان ضیق میں رہتی ہے، اور پھر میں کوئی اچھی طوائف نہیں ہوں کہ پون ہلز پر جا کے رہوں یا ورلی پر سمندر کے کنارے ایک کوٹھی لے سکوں۔ میں ایک بہت ہی معمولی درجے کی طوائف ہوں، اور گو میں نے سارا ہندوستان دیکھا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے اور ہر طرح کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھی ہوں، لیکن اب 10 سال سے اسی شہر بمبئی میں اس فارس روڈ پر اسی دکان میں بیٹھی ہوں، اور اب تو مجھے اس دکان کی پگڑی بھی 6000 روپے ملتی ہے۔ اس جگہ میری دکان ایک منزلہ مکان میں ہے، اس کے 2 کمرے ہیں۔ سامنے کا کمرہ میری بیٹھک ہے، یہاں میں گاتی ہوں، ناچتی ہوں، گاہکوں کو رجھاتی ہوں۔ پیچھے کا کمرہ باورچی خانہ اور غسل خانہ اور سونے کے کمرے کا کام دیتا ہے۔ یہاں ایک طرف نل ہے، ایک طرف ہنڈیا ہے، اور ایک طرف بڑا سا پلنگ ہے، اور اس کے نیچے ایک اور چھوٹا سا پلنگ ہے، اور اس کے نیچے میرے کپڑوں کے صندوق ہیں۔ باہر والے کمرے میں بجلی کی روشنی ہے، لیکن اندر والے کمرے میں بالکل اندھیرا ہے۔ مالک مکان نے برسوں سے قلعی نہیں کرائی، نہ وہ کرائے گا۔ اتنی فرصت کسے ہے؟ میں تو رات بھر ناچتی ہوں، گاتی ہوں، اور دن کو وہیں گاؤ تکیے پر سر ٹیک کر سو جاتی ہوں۔ بیلا اور بطول کو پیچھے کا کمرہ دے رکھا ہے۔ اکثر گاہک جب ادھر منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو بیلا اور بطول پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ جو کچھ ان کی نگاہیں کہتی ہیں، میرا یہ خط بھی وہی کہتا ہے۔ اگر وہ میرے پاس اس وقت نہ ہوتی تو یہ گناہ گار بندی آپ کی خدمت میں گستاخی نہ کرتی۔ جانتی ہوں دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی، جانتی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ پہنچے، پھر بھی مجبور ہوں یہ خط لکھ کر رہوں گی کہ بیلا اور بطول کی مرضی یہی ہے۔ شاید آپ قیاس کر رہے ہوں کہ بیلا اور بطول میری لڑکیاں ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، میری کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ان دونوں لڑکیوں کو میں نے بازار سے خریدا ہے۔ جن دنوں ہندو مسلم فساد زوروں پر تھا اور گرانٹ روڈ اور فارس روڈ اور مدن پورہ پر انسانی خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، ان دنوں میں نے بیلا کو ایک مسلمان دلال سے 300 روپے کے عوض خریدا تھا۔ یہ مسلمان دلال اس لڑکی کو دہلی سے لایا تھا، جہاں بیلا کے ماں باپ رہا کرتے تھے۔ بیلا کے ماں باپ راولپنڈی میں راجہ بازار کے عقب میں پونچھ ہاؤس کے سامنے کی گلی میں رہتے تھے۔ متوسط طبقے کا گھرانہ تھا، شرافت اور سادگی گھٹی میں پڑی تھی۔ بیلا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور جب راولپنڈی میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو قتل کرنا شروع کیا، اس وقت 4تھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ یہ 12 جولائی کا واقعہ ہے۔ بیلا اپنے اسکول سے پڑھ کر گھر آ رہی تھی کہ اس نے اپنے گھر کے سامنے اور دوسرے ہندوؤں کے گھروں کے سامنے ایک جم غفیر دیکھا۔ یہ لوگ مسلح تھے اور گھروں کو آگ لگا رہے تھے، اور لوگوں کو اور ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر انہیں قتل کر رہے تھے۔ ساتھ ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کرتے جاتے تھے۔ بیلا نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ وحشی مسلمانوں نے اس کے پستان کاٹ کر پھینک دیے تھے، وہ پستان جن سے ایک ماں، کوئی ماں، ہندو ماں یا مسلمان ماں، عیسائی ماں یا یہودی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور انسانوں کی زندگی میں، کائنات کی وسعت میں تخلیق کا ایک نیا باب کھولتی ہے۔ وہ دودھ بھرے پستان مذہب کے نعروں کے ساتھ کاٹ ڈالے گئے۔ کسی نے تخلیق کے ساتھ اتنا ظلم کیا، کسی ظالم اندھیرے نے ان کی روحوں میں یہ سیاہی بھر دی تھی۔ میں نے قرآن پڑھا ہے اور میں جانتی ہوں کہ راولپنڈی میں بیلا کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسلام نہیں تھا، وہ انسانیت نہ تھی، وہ دشمنی بھی نہ تھی، وہ انتقام بھی نہ تھا۔ وہ ایک ایسی سعادت، بے رحمی، بزدلی اور شیطنت تھی جو تاریخ کے سینے سے پھوٹتی ہے اور نور کی آخری کرن کو بھی داغدار کر جاتی ہے۔ بیلا اب میرے پاس ہے، مجھ سے پہلے وہ دلال کے پاس تھی۔ بیلا کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں تھی جب وہ 4تھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ اپنے گھر میں ہوتی تو آج 5ویں جماعت میں داخل ہو رہی ہوتی۔ پھر بڑی ہوتی تو اس کے ماں باپ
اس کا بیاہ کسی شریف گھرانے کے غریب لڑکے سے کر دیتے، وہ اپنا چھوٹا سا گھر بساتی، اپنے خاوند سے، اپنے ننھے بچوں سے، اپنی گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے۔ لیکن اس نازک کلی کو بے وقت خزاں آ گئی۔ اب بیلا 12 برس کی نہیں معلوم ہوتی۔ اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن اس کی زندگی بہت بڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو ڈر ہے، انسانیت کی جو تلخی ہے، یا اس کا جو لہو ہے، موت کی جو پیاس ہے، قائد اعظم صاحب شاید اگر آپ اسے دیکھ سکیں تو اس کا اندازہ کر سکیں، ان بے آسرا آنکھوں کی گہرائیوں میں اتر سکیں۔ آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ نے شریف گھرانے کی معصوم لڑکیوں کو دیکھا ہوگا، ہندو لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو۔ شاید آپ سمجھ جاتے کہ معصومیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ساری انسانیت کی امانت ہے، ساری دنیا کی میراث ہے۔ جو اسے مٹاتا ہے اسے دنیا کے کسی مذہب کا کوئی خدا معاف نہیں کرتا۔ بطول اور بیلا دونوں سگی بہنوں کی طرح میرے ہاں رہتی ہیں۔ بطول اور بیلا سگی بہنیں نہیں ہیں۔ بطول مسلمان لڑکی ہے، بیلا نے ہندو گھر میں جنم لیا۔ آج دونوں فارس روڈ پر ایک رنڈی کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اگر بیلا راولپنڈی سے آئی ہے تو بطول جلندر کے ایک گاؤں کھیم کرن کے ایک پٹھان کی بیٹی ہے۔ بطول کے باپ کی 7 بیٹیاں تھیں، 3 شادی شدہ اور 4 کوانیاں۔ بطول کا باپ کھیم کرن میں ایک معمولی کاشتکار تھا، غریب پٹھان لیکن غیور پٹھان جو صدیوں سے کھیم کرن میں آ کے بس گیا تھا۔ جاٹوں کے اس گاؤں میں یہی 3-4 گھر پٹھانوں کے تھے۔ یہ لوگ جس حلم و عاشقی سے رہتے تھے، شاید اس کا اندازہ پنڈت جی آپ کو اس امر سے ہوگا کہ مسلمان ہونے پر بھی ان لوگوں کو اپنے گاؤں میں مسجد بنانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ لوگ گھر میں چپ چاپ اپنی نماز ادا کرتے۔ جب سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انہوں نے حکومت سنبھالی تھی، کسی مومن نے اس گاؤں میں اذان نہ دی تھی۔ ان کا دل عرفان سے روشن تھا، لیکن دنیاوی مجبوریاں اس قدر شدید تھیں اور پھر رواداری کا خیال اس قدر غالب تھا کہ لب واہ کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بطول اپنے باپ کی چہیتی لڑکی تھی، ساتوں میں سب سے چھوٹی، سب سے پیاری، سب سے حسین۔ بطول اس قدر حسین ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے۔ پنڈت جی آپ تو خود کشمیری نسل ہیں اور فنکار ہو کر یہ بھی جانتے ہیں کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں۔ یہ خوبصورتی آج میری گندگی کے ڈھیر میں گڈمٹ ہو کر اس طرح پڑی ہے کہ اس کا پرکھ کرنے والا کوئی شریف آدمی اب مشکل سے ملے گا۔ اس گندگی میں گلے سڑے مارواڑی، گھنی مونچھوں والے ٹھیکیدار، ناپاک نگاہوں والے چور بازاری ہی نظر آتے ہیں۔ بطول بالکل ان پڑھ ہے۔ اس نے صرف جناح صاحب کا نام سنا تھا، پاکستان کو ایک اچھا تماشا سمجھ کر اس کے نعرے لگائے تھے، جیسے 3-4 برس کے ننھے بچے گھر میں انقلاب زندہ باد کرتے پھرتے ہیں۔ 11 برس ہی کی تو ہے وہ۔ ان پڑھ بطول وہ چند دن ہی ہوئے ہیں میرے پاس آئی ہے۔ ایک ہندو دلال اسے میرے پاس لایا تھا، میں نے اسے 500 روپے میں خرید لیا۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھی یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے بہت کچھ کہا ہے کہ اگر آپ اسے سن لیں تو شاید پاگل ہو جائیں۔ بطول بھی اب نیم پاگل ہے۔ اس کے باپ کو جاٹوں نے اس بے دردی سے مارا ہے کہ ہندو تہذیب کے پچھلے 6000 برس کے چھلکے اتر گئے ہیں اور انسانی بربریت اپنے وحشی ننگے روپ میں سب کے سامنے آ گئی ہے۔ پہلے تو جاٹوں نے اس کی آنکھیں نکال لیں، پھر اس کے منہ پہ پیشاب کیا، پھر اس کے حلق کو چیر کر اس کی آنتیں نکال ڈالیں، پھر اس کی شادی شدہ بیٹیوں سے زبردستی منہ کالا کیا۔ اسی وقت ان کے باپ کی لاش کے سامنے ریحانہ، گلدرخشاں، مرجانہ، سوہن، بیگم ایک ایک کر کے وحشی انسان نے اپنے مندر کی عورتوں کو ناپاک کیا، جس نے انہیں زندگی عطا کی، جس نے انہیں لوریاں سنائی تھیں، جس نے ان کے سامنے شرم اور عجز سے اور پاکیزگی سے سر جھکا دیا تھا۔ ان تمام بہنوں اور ماؤں کے ساتھ زنا کیا۔ ہندو دھرم نے اپنی عزت کھو دی تھی، اپنی رواداری تباہ کر دی تھی، اپنی عظمت مٹا ڈالی تھی۔ آج رگ وید کا ہر منتر خاموش تھا، آج گرنتھ صاحب کا ہر دوہا شرمندہ تھا، آج گیتا کا ہر شلوک زخمی تھا۔ کون ہے جو میرے سامنے اجنتا کی مصوری کا نام لے سکتا ہے، اشوکا کے کتبے سنا سکتا ہے، ایلورا کے صنمزادوں کے گن گا سکتا ہے؟ بطول کے بے بس بھنچے ہوئے ہونٹوں، اس کی باہوں پر وحشی درندوں کے دانتوں کے نشان اور اس کی
بھری ہوئی ٹانگوں کی ناہمواری میں تمہاری اجنتا کی موت ہے، تمہارے ایلورا کا جنازہ ہے، تمہاری تہذیب کا کفن ہے۔ آؤ آؤ میں تمہیں اس خوبصورتی کو دکھاؤں جو کبھی بطول تھی، اس متعفن لاش کو دکھاؤں جو آج بطول ہے۔ جذبے کی رو میں بہہ کر میں بہت کچھ کہہ گئی، شاید یہ سب مجھے نہ کہنا چاہیے تھا، شاید اس میں آپ کی سبکی ہے، شاید اس سے زیادہ ناگوار باتیں آپ سے اب تک کسی نے نہ کی ہوں، نہ سنائی ہوں گی۔ شاید آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، شاید تھوڑا بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی ہمارے ملک میں آزادی آ گئی ہے، ہندوستان میں اور پاکستان میں، اور شاید ایک طوائف کو بھی اپنے رہنماؤں سے پوچھنے کا یہ حق ضرور ہے کہ اب بیلا اور بطول کا کیا ہوگا۔ بیلا اور بطول دو لڑکیاں ہیں، دو قومیں ہیں، دو تہذیبیں ہیں، دو مندر اور مسجد ہیں۔ بیلا اور بطول آج کل فارس روڈ پر ایک رنڈی کے ہاں رہتی ہیں جو چینی حجام کی بغل میں اپنی دکان کا دھندا چلاتی ہے۔ بیلا اور بطول کو یہ دھندا پسند نہیں، میں نے انہیں خریدا ہے، میں چاہوں تو ان سے کام لے سکتی ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں میں یہ کام نہیں کروں گی جو راولپنڈی اور جلندر نے ان سے کیا ہے۔ میں نے انہیں اب تک فارس روڈ کی دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے۔ پھر بھی جب میرے گاہک پچھلے کمرے میں جا کر اپنا منہ ہاتھ دھونے لگتے ہیں، اس وقت بیلا اور بطول کی نگاہیں مجھ سے کہنے لگتی ہیں مجھے ان نگاہوں کی تاب نہیں، میں ٹھیک طرح سے ان کا سندیسہ بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتی ہوں، آپ کیوں نہ خود ان نگاہوں کا پیغام پڑھ لیں۔ پنڈت جی، میں چاہتی ہوں کہ آپ بطول کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ جناح صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ بیلا کو اپنی دختر سمجھیں، ذرا ایک دفعہ انہیں فارس روڈ کے چنگل سے چھڑا کے اپنے گھر میں رکھیں اور ان لاکھوں روحوں کا نوحہ سنیے، یہ نوحہ جو نواکھلی سے راولپنڈی تک اور بھرت پور سے بمبئی تک گونج رہا ہے۔ کیا صرف گورنمنٹ ہاؤس میں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ یہ آوازیں سنیں گے آپ کی مخلص فارس روڈ کی ایک طوائف۔